وجود ممکن الوجود میں اور وجودوں میں جو ممکن وجود ہے اس میں سب سے بڑا وجود سرکار ہے. نبی سے زیادہ کسی کا بڑا وجود نہیں ہے. اور بلکہ اگر اللہ نے خالق اور مخلوق کا رشتہ نہ رکھا ہوتا تو اپنے حبیب کو تو اپنے ساتھ ایسے رکھتا ہے کہ معرفت سے خالی لوگوں کے لیے شبہ ہی شبہ، شبہات ہی شبہات. لہذا ہم ان کے دروازے پر اور سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر پر غور کرنے کے لیے آج پھر 7ویں منزل میں داخل ہو رہے ہیں. قل هو اللہ احد. سورہ کا آغاز قل سے ہو رہا ہے. کسی بھی مفہوم کو روشن کرنے کے لیے اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ثبوت کا ہے اور ایک طریقہ اثبات کا ہے. پھر مجھے تسلی دیجئے کہ فلسفہ اور منطق جو اس دفعہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں اور آپ کی حمایت کا شکر گزار ہونا. اگر 8-10 لوگوں نے بھی رستے میں ٹوک دیا ہوتا تو میں مضمون کر لیتا. سر پاک پڑھ رہا ہوں. ہر مفہوم کے بیان کے لیے دو رستے ہیں. ایک ثبوت، ایک اثبات. یہ ظاہراً ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں مگر دونوں میں بہت فرق ہے. جب تک بات مجھ پر روشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں آپ کو روشن نہیں کر پاؤں گا. جب تک بات آپ پر واضح نہیں ہوگی آپ مجھ پر واضح نہیں کر پائیں. وہ جو خود انسان پر کسی چیز کا، کسی مفہوم کا روشن ہوتا ہے اسے ثبوت کہا جاتا ہے، اور جب وہ بیان کرتا ہے تو اسے اثبات کہا جاتا ہے. یہ مختصر ترین تعریف ہے ثبوت اور اثبات کی. سلوات پڑھیں ذرا محمد. پہلے مفہوم مجھ پر واضح ہو لہذا یہ مرحلہ ثبوت ہے، اور پھر میں واضح کروں یہ مرحلہ اثبات ہے. بہت سارے مجلس میں طالب علم بیٹھے، ہم سب طالب علم ہیں. بعض اساتذہ اپنی کلاس میں اپنے طالب علموں کو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کی بات روشن نہیں ہو رہی ہوتی. طالب علم کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا. اور اگر اچھے اسکول، اچھے تعلیمی ادارے ہوں تو اس تعلیمی ادارے کے ذمہ دار سے کہا جاتا ہے کہ جی استاد بدل دیجیے ہمارا، ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میرے ایک بزرگ استاد تھے، ان کا فرمانا تھا کہ اگر کوئی استاد سمجھا نہیں پا رہا تو مانو کہ وہ سمجھا بھی نہیں ہے. اگر اسے سمجھ لیا ہوتا تو وہ سمجھاتا. ممکن ہے کوئی کہے کہ مولانا نہیں، ایک آدمی سمجھ لیتا ہے مگر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے. اس نے بات تو سمجھ لی مگر وہ سمجھا نہیں پا رہا کیونکہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، خطابت نہیں ہے، بیان نہیں ہے، روش تقریر اس کے پاس نہیں ہے، روش خطابت اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بات سمجھا نہیں پا رہا. لیکن نہیں ہے تو انسان کے لیے بیان زبان نہیں ہوتی، بلکہ زبان تو بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دلتا چاہوں گا زبان بیان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لہذا سرکار فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بغیر زبان کے بلاؤ. بغیر زبان کے سلوات پڑھ لیں اور نبی اور انداز، اس کا وجود پکار کے بتائے گا کہ اس کے پر یہ بات روشن ہے جو بات مجھے سمجھانا چاہتا ہوں. آغاز سورہ ہو رہا ہے قل، قل قاف لام قل، کہہ دو. قل مقام ثبوت سے مقام اثبات کے سفر کو کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ میرے وجود کو سمجھاؤ،
وجود الہی اتنا روشن ہے، وجود پروردگار اتنا واضح ہے کہ نہ قرآن میں اللہ نے اپنے وجود پر دلیلیں دی ہیں، نہ مصطفیٰ سے کہا ہے کہ تم یہ کہو کہ میں ہوں، تم تو بس یہ بتاؤ کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں یکتا اور تنہا ہوں۔ کیونکہ جتنے بھی افراد، یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں، یہ مفہوم میں کہہ چکا ہوں، جتنے بھی معاشرے میں افراد ہیں سب کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ وہ بڑے سے بڑا دانشور ہو، وہ فلسفے کا استاد ہو، یا وہ ککڑی بیچنے والا اور ٹھیلا لگانے والا اور جوتیاں بنانے والا اور جس کو اپنا نام بھی نہ لکھنا آتا ہو، وہ اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ جو نیچر کو مانتے ہیں، جو فطریات کو مانتے ہیں، جو مادے کو مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو مبدا مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو آغاز مانتے ہیں، وہ بھی کسی کو مانتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع ہوئی ہے۔ کیا خوب کہا ہے ایک استاد عارف نے، ایک عارف استاد نے، کہ جو لوگ کسی کو بھی آغاز مان لیتے ہیں وہ زیادہ معتبر ہیں، یا جو خالق عقل کو آغاز مانتے ہیں۔ مانتے تو تم بھی ہو کہ کوئی پہلے ہے، کوئی اول ہے، کوئی شروعات ہے، کہیں سے بات شروع ہوئی ہے، مگر بہتر نہیں ہے کہ اسے مان لیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس سے بات شروع ہوئی ہے اس کا تمہیں کوئی عطا پتہ نہ ہو، اور جو تمہیں اس کا پتہ بتا رہا ہے، یعنی سرکار کی ذات، یعنی ائمہ اہل بیت کی ذات، ان کے ہاں عقل اور فہم اس درجے پر ہو، جو ایسے صاحبان عقل ہوں ان کا بنانے والا خود عقل ہوگا، خود وجود عقل ہوگا۔ لہذا مرحلہ ثبوت پر اللہ نے اپنے حبیب سے نہیں کہا وہ جو تمہیں بتائے نا اللہ، وہ جو تم پر ثابت ہے، وہ جو مرحلہ ثبوت سے تم جس سے گزر چکے ہو، قل وہ بتا دو انہیں، وہ اللہ بتا دو انہیں۔ اب وہ اللہ کیا ہے؟ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہو اللہ، اب ہوگا کہہ کر بھی تمہیں بھی ثابت ہے، وہ اللہ، اشارہ وہ اللہ، تاکہ تم اپنے ذہن پہ ٹٹولو، اپنے دماغ پہ ڈھونڈو، اپنے من میں ڈھونڈو کہ وہ اللہ کون ہے۔ وہ جب اپنے اندر سے تم آواز نکالو گے کہ کوئی اللہ ہے، تو پھر وہ اللہ کون ہے؟ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمتا نہیں ہے۔ اب احدیت کے اوپر گفتگو سے پہلے میں تھوڑا سا ہوا پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ہوا، عرفاء کرام، صوفیاء کرام اس کلمے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اہل دقت بیٹھے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، سیاستدان تشریف فرمائے، ہوا ہو بھی کہتے ہیں یہ عرفاء صوفی، یہ باقاعدہ اس کا ورد اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ جناب جعفری صاحب نے چھت کو مضبوط فرمائیے، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ اوکے ہیں تو ذرا مدد کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں مولا کائنات کی فتح آپ کو ذہن میں رہے، 18 بڑے سردار مارے، جس میں سے 13 خود اکیلے علی نے مارے، یعنی پورے لشکر نے 5 سردار مارے۔ ابن حارث نامی ایک بہت بڑا سردار تھا جنگ بدر میں، جب وہ میدان میں آیا نا تو سرکار کو جب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی، یا اللہ میری قوم کو، میری امت کو اس شریر سے، اس شر سے محفوظ فرما۔ مولا علی نے نبی کی یہ دعا سن لی کہ نبی اللہ کی بارگاہ میں ابن حارث کے شر سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ مولا برف کی مانند میدان میں اترے، اسے مار کر واپس آ گئے۔ جنگ چلتی رہی، سرکار نے کچھ دیر بعد کہا یہ ابن حارث نظر نہیں آ رہا، تو مولا دور فاصلے میں کھڑے تھے، آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت اسے مار دیا۔ جنگ احد میں مولا کائنات
محمد کی بہادری و شجاعت، جنگ خیبر میں مولا کائنات کا انداز، اور کون سی جنگ ایسی ہے؟ لہذا تمام عالم اسلام کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پر بہت سارے اتفاقات میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ استوى الاسلام بسیف علی، اسلام کو جلالت نصیب ہوئی علی کی تلوار کی وجہ سے۔ اب پوچھا میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے، اے فرزند امام، اے فرزند رسول، فرمائیے علی بن ابی طالب کی کامیابیوں کے راز، کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ ہم کر نہیں سوئیں گے، عقیدہ توحید ہے، صبح کا وقت ہے، رحمت الہی کے ساتھ ہے۔ مولا علی کی کامیابیوں کا راز کیا تھا؟ فرمایا جنگ بدر میں، شب جنگ بدر، جنگ بدر، لیلۃ غزوۃ البدر، وہ جو رات آئی تھی کہ کل صبح جنگ بدر ہونی، اور پہلی جنگ مسلمانوں کے اعلان اسلام کے بعد سرکار جو جہاں پہ جو جنگ مسلط کی گئی، سرکار پہ جو حملہ ہوا، نبی نے تو کوئی جنگ پہ نہیں لڑی نا، یہ بات فرماتے ہیں سرکار کوئی جنگ لڑنے نہیں گئے، سرکار نے دفاع کیا ہے۔ اور نقطہ صاحب بڑا حسین جملہ ہے کہ نبی نے کبھی پہل نہیں کی جنگ کرنے میں، جس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے کے قریب ہوئی ہیں، مکے کے قریب نہیں ہوئی۔ یہ حملہ کرنے آتے تھے اور سرکار تو شہر سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرتے تھے۔ تو فرمایا لیلۃ بدر، شب جنگ بدر، حضرت خضر سے میرے مولا علی کی ملاقات ہوئی، مناجات کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج بھی عرفاء اور صوفیاء کرام کچھ وظائف، کچھ اوراق، کچھ اذکار، کچھ ریاضتیں کرتے ہیں، کچھ ذکر پڑھتے ہیں، کچھ نفس کشی کی مراحل سے گزرتے ہیں حضرت خضر سے ملنے کے لیے۔ اور بہت سے لوگ دعویٰ کر بیٹھے اور بہت سے لوگوں نے اس کو چھپایا ہے، اور حضرت خضر سے ملاقات کے واقعات، جو کہ اللہ کے 4 نبیوں میں سے ایک نبی حضرت خضر ہے جو زندہ ہے۔ اور حضرت خضر کے بارے میں میرے جوانوں کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہونے کے باوجود حضرت خضر کے شاگرد ہیں، جبکہ حضرت خضر صاحب شریعت نہیں ہے، اولو العزم نبیوں میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید میں پڑھا، حضرت موسیٰ نے جا کر کہا حضرت خضر سے کہ مجھے آپ اپنا شاگرد بنائیں گے؟ تو کیا کہا حضرت خضر نے؟ تم میں صبر نہیں ہے، لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہنے پر صابر نہیں ہو، تم میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا، برداشت کروں گا۔ پورا قرآن کا قصہ میں اس کی طرف سے بھی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ اصلی مطلب کی طرف میری بات روشن ہو جائے۔ ساتھ چلے، کشتی میں سراغ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، ایک جماعت کو ختم کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میں نے تم سے کہا تھا آپ کو واپس جاؤ۔ کہا نہیں آپ نہیں پوچھوں گا۔ ایک گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کر سیدھا کیا، اس کو تعمیر کر دیا۔ کہا یہ کس کی تھی؟ کہا اس سے تم نے سوال کیوں کیا؟ تم نے صبر نہیں ہے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تیسرے مرحلے کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کا ساتھ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجیے گا، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، جب تک چاہوں گا، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر، صاحب ولایت نبی ہیں، جنہیں یہ اختیار ہے جسے چاہے مار دیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اور پھر جواب دیا انہوں نے کہ میں نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی اور میں نے یہ جوان کیوں قتل کیا، جیسے حضرت خضر کے شاگرد ہیں۔ اب اس میں جو علمی اور پیچ و خم ہے اور بحث اور مباحثے میں اسے گریز کر رہا ہوں۔ حضرت خضر کی ملاقات اور کہا ہے اللہ کے نبی خضر کل سے جہاد کا آغاز ہے، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ جو میں ذکر پڑھوں تو میں ہر میدان جہاد میں کامیاب رہوں۔ اور میرے مولا باقر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے یہ ذکر علی کو تعلیم دیا، یہ ذکر علی کو بتایا، اور وہ ذکر کیا ہے؟
یا ہوا من لا ہوا الا ہوا. صلوات پڑھے محمد والا. قل هو اللہ احد. ہوا اللہ کا ظہور جس نام سے ہوتا ہے وہ ہے صفت ربوبیت، اور اللہ کی غیبت جس نام سے ظاہر ہوتی ہے وہ ہے اس کا نام روح. اور کبھی کبھی تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اس روح میں واؤ بھی گرا دیتا ہے، صرف اتنا غیبت میں چلا جاتا ہے. میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے وجود میں اپنی روح ڈالی اور مجھے نظر آنے لگا اور مجھے سمجھ میں آنے لگا اور میں نے دیکھنا شروع کیا، تو میں نے بیت المعمور کے دیکھیں، جیسے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، مربع ہے نا، ایسے ہی بیت المعمور بھی مربع ہے. اور یہ بھی آپ کا روشن ہے کہ اگر ہم جہاز میں نماز پڑھیں گے تو کس طرح مڑ کر کے نماز پڑھیں گے؟ ہم قبلے کی جانب نماز پڑھیں گے تو قبلہ تو زمین پر ہے، تو زمین سے لے کر بیت المعمور تک پوری فضا قبلہ ہے. جہازوں میں اور سفر میں نماز قضا نہ کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں وہاں معاف ہو گئی، زمین سے اوپر ہو گئے تو نماز معاف ہو گئی. وہاں بھی نماز واجب ہے، وہاں بھی نماز پڑھنی ہے. اور افسوس ہوتا ہے بعض حضرات حج سے اور یاتراؤں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام جہاز میں بیٹھ کے ہوتا ہے نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں. وہاں تو حقوق کے نماز ہو جاتے ہیں 1 ہفتے 10 دن 20 دن 40 دن، لیکن جہاز میں بیٹھ کے پہلا ہی کام بھی پورا ہوتا ہے، بھی ہوتا ہے نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے. تھکے میں اتنے ہوتے ہیں کہ سب کو ایسی گہری نیند آتی ہے کہ نماز فجر بھی قضا اور معلومات نماز ظہر بھی قضا. اور پھر بعض لوگ جان چھوڑانے تو کہتے ہیں جی جہاز میں کہاں نماز پڑھیں گے؟ وہ مکمل فضا کے قبلہ ہے. خانہ کعبہ سے لے کر بیت المعمور تک یہ پوری فضا قبلہ ہے، اس طرف ہو کر کے نماز پڑھیں گے. تو جیسے خانہ کعبہ کے 4 گوشے ہیں ایسے ہی بیت المعمور کے بھی 4 گوشے ہیں. حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ نے میرے اندر اپنی روح ڈالی تو میں نے بیت المعمور پر 4 کلمے لکھے ہوئے دیکھے، اور ان 4 کلموں کو 4 ہستیاں اپنی زبان پر دہرا رہی. ایک کلمہ میں نے لکھا ہوا دیکھا سبحان اللہ ہے، دوسرا دیکھا والحمدللہ ہے، تیسرا دیکھا ولا الہ الا اللہ ہے، چوتھا دیکھا واللہ اکبر. صلوات پڑھ لیں، تسبیحات مجلس کو پرانی کرو. ایک صلوات پڑھ رہا ہوں. توجہ کر لیا آپ نے؟ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ جو مہمان باہر ہیں وہ منظر آ سکتے ہیں، تو تھوڑی جگہ سب ماسک لگائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس وبا سے سب محفوظ رہیں گے. اگر کوئی اور بھی اندر بھیج سکتے ہیں یا پھر صاحب میں آپ کو بھیج دیجیے. ایک صلوات پڑھ لیا. ایک صلوات اور نبی کی بات معلوم ہے مضمون عقیدہ توحید اور سورہ مبارکہ توحید کی تفصیل.
فرماتے ہیں میں نے چاروں کونوں پر، چاروں گوشوں پر یہ تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اربع میں نے لکھی ہوئی چاروں گوشوں پر دیکھی۔ اب ذرا سنیے گا، روایت پوری سناؤں گا میں اب آپ کو، مجھے اور تھوڑا سا تسلی ہو گئی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں آخری نبی خاتم الانبیاء ہمارے نبی کے بارے میں حضرت آدم فرماتے ہیں، ان کی زبان مبارک پر عالم ملکوت میں جو ذکر رہتا تھا وہ رہتا تھا سبحان اللہ، اور علی کی زبان پہ ذکر رہتا تھا الحمدللہ، اور حسن مصطفیٰ کی زبان پہ ذکر رہتا تھا لا الہ الا اللہ، اور حسین کی زبان پہ ذکر ہوتا تھا واللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ذکر حسین اپنی زبان پر، میں نے پنجتن کے انوار کو وہاں ذکر کرتے ہوئے دیکھا، انوار پنجتن، ہوا ہو، قل کہہ دیجئے ہوا ہو اللہ احد، احد اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے؟ سورہ توحید پڑھ کے تو اب احد کہہ رہے ہیں، سورہ کہف کی آخری آیت میں سنا دیتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ یہ بھی تو قرآن ہے، دیکھتا چاہوں گا بڑی عنایت، اللہ احد ہے یا اللہ واحد ہے؟ پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں احد کا لفظ بھی ہے اور واحد کا لفظ بھی ہے، مگر معیار معرفت الہیہ احدیت سے جڑا ہوا ہے یا واحدیت سے جڑا ہوا ہے؟ میں اور اپنی بات کو روشن کرتا ہوں، اپنی بات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ سے دعا لینی ہے، آپ کو پڑھانا اور سکھانا مطلب نہیں ہے۔ ارسطو سے پوچھا گیا کہ مل واحد، واحد کی تعریف کیا ہے؟ واحد کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے احد الاثنین، دو کے ایک کو، دو کو ذہن میں رکھو، اس کے ایک کو واحد کہتے ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ دو کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے نصف الاحد، ایک کے آدھے کو، بیٹھا کریں کہنے لگے ایک کا آدھا کرو تو یہ دو ہیں، اور دو کو ایک کر دو تو یہ ہے۔ یہ انداز احد اور واحد کے اندر عزیزان اکرامی کیسے میں اپنے دیکھیے، اگر واحد کا لفظ استعمال ہوتا، ایک اور مثال دیتے ہیں اور بچوں کے لیے، کہتے ہیں ما فی البیت واحد، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ ما فی البیت واحد، گھر میں ایک آدمی نہیں ہے، تو ایک سے زیادہ ہے نا؟ اور اگر کہا جائے ما فی البیت احد، گھر میں ایک آدمی بھی نہیں ہے، جب لفظ احد استعمال ہوگا تو یہ نفی وجود ہے، اور اگر واحد کا لفظ استعمال ہوگا تو اثبات وجود ہے۔ واحد کے ساتھ اثنین ہے، ثالث ہے، رابع ہے، خامس ہے، لفظ واحد کے ساتھ گنتی شروع ہو جائے گی، اور لفظ احد کے ساتھ گنتی نہیں ہے۔ اب اللہ احد ہے یا واحد ہے؟ قرآن میں واحد کا لفظ بھی آیا ہے، قرآن میں احد کا لفظ بھی آیا ہے۔ کل کی مجلس یا اس سے گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب میرے معصوم سے پوچھا گیا کہ سورہ اخلاص کے بارے میں فرمائیں کہ سورہ اخلاص کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا سیاتی قوم فی امت رسول اللہ کی امت میں ایک زمانہ، ایک قوم، ایک وقت امت پر ایسا آئے گا کہ اس امت میں قوم
گہری سوچ رکھنے والے مسلمان ہوں گے۔ اللہ نے سورہ توحید دقت کرنے والے اور گہری سوچ رکھنے والوں کے لیے نازل کیا۔ نبی کے زمانے کے لوگوں کو شاید بہت بڑی تعداد کو یہ سورہ توحید نہیں، بعد والوں کو زیادہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ احد سورہ توحید کے اندر، واحد سورہ کہف کے آخری آیت کے اندر دقت چاہوں گا۔ قرآن نبی پر 23 برس میں نازل ہوا، مگر ہے قیامت تک کے لیے۔ قرآن کے پاس وقت بہت کم ہے، کم وقت میں بڑی طویل مدت کے پیغام نازل کر رہے ہیں۔ جب واحد کا لفظ استعمال کیا سورہ کہف کی آخری آیت میں، تو 365 الہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ 365 ہیں، یہ بھی تو ہے۔ اور جب لفظ احد استعمال کیا تو سب کا انکار کر کے کہا اس کے علاوہ کوئی ہے ہی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن ہر سطح کے انسان کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں اور آیتیں موجود ہیں کہ جن کی سطح فکر کم ہے، اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی آیات ہیں۔ لہذا بعض آیات کے لیے صحابہ کرام فرماتے تھے، خود مولا کائنات کے بعد آیات کے لیے معاف کیجیے گا، بعض آیات کے لیے مولا کائنات کا خود مولا کائنات کا فرمان ہے، خود نبی مکرم کا بھی ایک آیت کے بارے میں فرمان ہے۔ اس آیت نے میری کمر توڑ دی، اس آیت سے بڑی قرآن میں آیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ساری آیات ایک جیسی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سارا پیغام ایک جیسا نہیں ہے۔ ہر سطح کے لیے قرآن میں آیات کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، جو بھی قرآن اٹھا کر دیکھے وہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے، کچھ نہ کچھ اسے نصیب ہوتا رہے، وہ اللہ کے کلام سے استفادہ کرتا رہے۔ بعض آیات تو عزیزان گرامی قرآن مجید میں واقعی ایسی ہیں کہ جنہیں فریم کروا کے، جنہیں خوشخطی سے دکھوا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے گھروں میں، اپنے آتے جاتے رستوں میں، گھر کے رستوں میں، دیواروں میں لگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو دیکھ کر ہمارے اوپر اثر ہو، ہمارے مزاجوں میں تبدیلی آئے، ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہمارے طور طریقوں میں تبدیلی آئے۔ اور یہی پیغام ان مجالس کا بھی ہے۔ کربلا عقیدہ توحید کے ثبوت کا نام نہیں ہے، اس بات کا نام۔ حسین مولا نے میں مسائل کا بیان نہیں ہے ابھی، کربلا اس بات سورہ توحید اور اس بات عقیدہ توحید کی جگہ میں قول سے فلاں نے تقریر کر کے، لیکن کربلا والوں نے عمل کر کے اللہ کو سمجھایا۔ دلتا چاہوں یہ سورہ واقع توحید کی تفسیر میں پروردگار عالم احادیت کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ معرفت کے جلوے یا جمال ہے، یا یہ عرفا کی بتائی ہوئی باتیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سن کر یہاں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا ہضم بھی کیا جائے، میری بات کو خود بھی سمجھ لیا جائے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ معرفت کے باب میں ایک عنوان جمال ہے، ایک عنوان جلال ہے، ایک عنوان حال ہے، ایک عنوان کمال ہے۔ کہتے ہیں معرفت جلالیہ، معرفت جمالیہ، معرفت حالیہ، معرفت کمالیہ۔ اس انداز سے عرفا اس بیان کو مکمل کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد شرح لجمالہ، جمال پروردگار کی اگر شرح کی جائے گی تو وہ اس آیت سے کی جائے گی، قل هو اللہ احد۔ اور پھر فرماتے ہیں اللہ الصمد شرح لجلالہ، اللہ الصمد اس کے جلال کی شرح، لم یلد ولم یولد شرح لحالہ، اس کا حال کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ انصب لنا ربک، اپنے رب کا شجرہ بتائیے، یہی تو کہا تھا نا مشرکوں نے، اپنے رب کا شجرہ بتائیے، اپنے رب کا نسب بتائیے، کون ہے آپ کا اللہ، کہاں سے آیا آپ کا اللہ؟
تو پروردگار عالم نے کہا میرے حبیب سورہ توحید سنا دو، یہی میرا شجرہ ہے۔ لم یلد ولم یولد شرح لحالہ ولم یکن لہ کفوا احد شرح لکمالہ۔ کمال وجود پروردگار یہ ہے کہ اس کے برابر کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ عزیزان اکرامی، یہ اس ذات کردگار کی معرفت کا ایک باب۔ اب یہ جو جمال، جلال، آل، کمال، انہیں کون درک کرے گا؟ یہ تو اس طرح ہیں جو میں نے کہہ دی، آپ نے سن لی، آپ نے کہہ دی، میں نے سن لی۔ انہیں کون درک کرے گا؟ انہیں کون سمجھے گا؟ انہیں کون ہضم کرے گا؟ دیکھیے، حق معرفت، کیا اللہ کی معرفت کا حق میں آپ ہم میں سے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ بہت دور کی بات کر دی میں نے، میں تو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ میں ذرا اپنی بات تو کروں۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور پھر دیوار کو کہہ رہا ہوں تاکہ دروازہ نہیں سن رہی۔ میں اپنے آپ کو کہا جاتا ہوں۔ سب سے زیادہ مجہول اگر کوئی مخلوق ہے تو خود انسان ہے۔ یہ آسمانوں کو جانتا ہے، زمینوں کو جانتا ہے، ستاروں کو خوب جانتا ہے، سورج پہ خوب تبصرہ کرتا ہے، مگر اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ سب سے زیادہ جو مجہول وجود ہے وہ انسان کا وجود ہے۔ یہ 6 فٹ کا، مگر اللہ نے پوری کائنات کے برابر بنایا ہے۔ لہذا سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ۔ ہم نے اپنی نشانیاں پوری کائنات میں رکھی ہیں اور تجھ میں رکھی ہیں۔ یہ بچہ پوچھتا ہے، یہ بچہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے فلاں ماں باپ کے گھر میں، میرے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں کیا ہے، فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ کتنا اچھا ہے میرا دوست، کتنی اچھی زندگی ان کی گزر رہی ہے، اللہ نے مجھے یہاں تو پیدا کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی خالقیت پر اور اس کی صنعت کے اوپر اور اس کے انتخاب کے اوپر اعتراض کرنے والے جوان بچے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ تو میں تو اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ جیسے اس کا ارادہ آسمانوں کے لیے ہے، جیسے اس نے ارادہ کیا ہے زمینوں کو بنانے کے لیے، ایسے ارادہ تمہیں ہم میں سے فرد کو بنانے کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ یہ اس کا کمال، اس کا ہم پہ کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے لیے ارادہ کیا ہے، ہمیں اپنا ارادہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس کی معرفت کو کیسے جانیں، اس کو کیسے پہچانیں، اس کے بارے میں کیا، ہم تو اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ کیا رستہ ہے؟ چلے میں اپنی بات کو یوں کہوں کہ کیا رستہ ہے اس کی معرفت کا؟ کہاں سے جائیں تو پہنچیں گے وہاں؟ کیا روٹ ہے اللہ کی معرفت کا؟ کون سا رستہ ہے وہاں پہنچنے کے لیے؟ کمال بھی ہے۔ تمہیں مکے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں حج واجب ہو گیا تو جاؤ۔ تم مدینے میں جا کے اللہ کو نہیں ڈھونڈو، ہاں زیارت مصطفیٰ کے لیے جانا ایک مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ کربلا ضرور جاؤ، مگر اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے دروں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اوپر غور کر لو تو اللہ نظر آ جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ کہاں جائے بھئی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ جتنا مشکل ہے پہچاننا اتنا ہی علی نے آسان بنا دیا۔ اچھا کون آسان بنا سکتا ہے؟ جس نے اس منزل سے خود کو گزار لیا، اس نے سمجھ لیا ہو کہ معرفت الہی کا ذریعہ کیا ہے۔ تو معرفت الہی کا ذریعہ خود اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک میرا سر چوکھٹ میں جا کے لگا، میں نے اپنے آپ کو بچایا، ایک ظرف کو ہاتھ لگایا، وہ گرم تھا تو اس کی تپش اس کی
اس کا اثر چلنے کی صورت میں میرے ہاتھ پر آیا، میں نے ہاتھ کھینچ لیا، گزر رہا تھا، گڑھا تھا، پیر اس میں گیا، میں گرنے لگا، سنبھل گیا۔ یہ کون سنبھال رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے گردن جھکاؤ؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ یہاں پر مثال کے مرکز کو ماننا پڑے گا جو قابل رویت بھی نہیں ہے، قابل تقسیم؟ تب جا کے یہ شکل کائنات بنتی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہمیں کیا رستہ کیا لینا ہے، کس رستے سے جائیں گے؟ ایک قاعدہ ہے، کل صفت تقتضی مظہرا، ہر صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مظہر ہونا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے، احادیث کی روشنی میں، کل صفت تقتضی مظہرا، ہر صفت کا تقاضا ہے کہ اس کا مظہر۔ وجود پروردگار، اللہ اکبر، میں اپنے اوپر غور کروں تو مجھے اللہ سمجھ میں آ جائے، اور اگر میں کہوں علی کو دیکھ کے اللہ سمجھو تو اس میں شرک کیا ہوا؟ میں اگر کہوں مصطفیٰ سرکار کو دیکھ کر اللہ سمجھو تو اس میں شرک کیا ہوا؟ اب دو حدیثیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ جیسے اب تک ایسی رہے گی۔ ایک حدیث میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں، مولا نبی فرماتے ہیں، ما عرف اللہ الا انا وعلی، اللہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے مجھ مصطفیٰ کی اور علی کی۔ ما عرفنی الا اللہ وعلی، مجھ مصطفیٰ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور علی کے۔ ما عرف علیا الا اللہ وانا، اور علی کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میرے۔ اللہ اکبر، دیکھتا چاہوں گا۔ اس حدیث پر توحید کے باب میں گفتگو ہے، قل هو اللہ احد کی تفسیر کا بیان ہے، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں۔ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور میرے۔ اب جو اس منبر پہ بیٹھ کر مولا کائنات کے فضائل پڑھتے ہوئے لوگ سینہ چوڑا کر کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذرا مجھے بتائیں معاذ اللہ وہ اللہ ہے یا مصطفیٰ ہے؟ کہاں پہچان سکتے ہو تم علی کو؟ تم نے جو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس میں بھی خطاؤں کا شکار، اور بہت ساری ایسی باتوں کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جن باتوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ منبر غلو پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ منبر شرک پھیلانے کی جگہ نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو پہچان چکا ہوں، وہ خود بخود دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ یا نبی ہے یا علی ہے۔ جو دعویٰ کرے کہ میں مصطفیٰ کو پہچان گیا ہوں، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ کہ وہ اللہ ہے یا علی ہے۔ نہیں، ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے۔ مظہر صفات پروردگار کے ذریعے سے ہم انہیں سمجھیں۔ بہت طویل گفتگو بھی مفصل بھی ہو سکتی ہے، مثال دے رہا ہوں۔ ایک شخص چور مولا علی کی خدمت میں لایا گیا، ثابت ہو گیا یہ چور ہے، حضرت فرمایا اس کو انگلیاں کاٹ دو۔ کٹی ہوئی انگلیاں ہاتھ میں لے کر کوفے کے چاراہے میں کھڑا ہو گیا، لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ مجمع جمع ہونے لگا، یہ سوچ کر کے اب علی کے خلاف بولے گا، اور جب مجمع لگ گیا تو اس نے اسی چاراہے کو منبر فضائل علی بنا دیا، اور مولا کائنات کے وہ فضائل پڑھے تو میں پتا ہے یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہے؟ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہے کہ بستر نبی پہ نص ہوتا تو نبی کی جان بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور خیبر اور خندق اور مولا کے فضائل اور مناقب کا بیان کہ مجمع
مجمع میں سے ایک شخص کی آواز آئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور تم علی کے فضائل بول رہے ہو؟ کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہے۔ یہ خبر پہنچی میرے مولا تک، حضرت نے فرمایا بلا دو اسے۔ جب اسے بلایا گیا، حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا، ارادہ فرمایا ہاتھ اس کا، انگلیاں اس کی جڑ گئی، انگلیاں اس کی جڑ گئی۔ تو وہاں موجود احباب میں سے ایک نے آواز دے کر کہا، یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ جوڑنا کیا ہے؟ ہر صفت کے لیے ایک مظہر چاہیے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں اور بات کو یہاں مکمل کر دوں گا۔ یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا، یہ انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ فرمایا وہ عدل الہی کا ظہور تھا، یہ کرم الہی کا ظہور تھا۔ سلامت پڑھیں گے محمد رسول۔ اللہ کیا ہے وہ نبی بتائیں گے، اللہ کیا ہے وہ علی بتائیں گے۔ اور بس ہمیں عقیدہ توحید پر دلائل، توحید کی بات کر رہا ہوں، وجود الہی کی بات نہیں، وجود الہی پر وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں تم اللہ کو تو مانتے ہو، ایک اللہ کو ہمارے کہنے میں اس کی صفات کے بارے میں ہم تمہیں بتائیں گے۔ لہذا میری گزارش ہوگی کہ اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر کہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ کسی استاد سے جا کے پڑھیں، خود سے مطالعہ کریں گے تو الجھ جائیں گے۔ بے استاد تو ویسے ہی معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلا خطبہ ضرور پڑھیں، عقیدہ توحید پر پہلا خطبہ ہے، مار کا تورارا فرمائے موائے کہتا۔ اور اہل سنت عالم دین نے، مصر کے اہل سنت عالم دین نے اس کی شرح 5 جلدوں میں کی ہے، صرف ایک خطبے کی، پہلے خطبے کی سب سے طویل کی ہوئی ہے، سب سے طویل ترین خطبہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہی ہے، جسے سمجھنے کے لیے یا فلسفی ہونا ضروری ہے یا فلسفی استاد سے سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدہ توحید بات انشاءاللہ کل کے دنوں میں، آئندہ کے دنوں میں، کل اور آئندہ کے دنوں میں پڑھے گی۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کرنا تو چلیے ایام عشر حسین مولا کی قربانی کے لیے بیت المعمور کے ایک کونے پہ لکھا ہوا ہے ولا الہ الا اللہ، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ ولا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ امام حسن کا ہے۔ امام حسن جو زبان پہ تسبیح اس عالم میں ملکوت میں پڑھ رہے ہیں، وہ ولا الہ الا اللہ کا سبت اکبر ہیں نبی مکرم کے بڑے بیٹے۔ جتنے بھی اولاد سے متعلق سنتیں ہیں نا، اولاد سے متعلق جتنی بھی نبی کی سنتیں ہیں، وہ سب نبی مکرم نے اپنی بڑی اولاد کے لیے انجام دی تو سنت دی۔ یعنی امام حسن کے لیے وہ سارے کام کیے تو وہ سنت نبی اولاد سے متعلق، عقیقہ، ساتھ میں ایک نام رکھنا، بال اتروانا، بچے کا نام رکھنا، یہ اولاد سے بڑے بیٹے کو چیزیں دینی ہیں، انگوٹھی اس کے پاس جائے گی، عصا اس کے پاس جائے گی، بستر اس کے پاس جائے گا۔ وہ جتنی بھی سنتیں نبی کی بڑے بیٹے سے متعلق ہیں وہ سب امام حسن پر نبی نے کیا ہے تو سنت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرا بڑا بیٹا ہے، سبت اکبر ہے، اور ایک بیٹے میں نبی مکرم کا جمال ہے تو ایک بیٹے میں نبی کا جلال ہے۔ محدث دہلوی نے تو صرف الشہادتین میں یہی تو لکھا ہے کہ ہر باکمال کے لیے لازم ہے کہ اس کی موت کمال کی موت ہو جسے شہادت کہا جاتا ہے۔ سرکار شہید نہیں ہوئے تو حسن اور حسین کی شہادتیں ہی نبی کی شہادت ہے۔ ایک اہل سنت عالم دین پر صدیق کا سب سے بڑا نام حدیث کی دنیا میں اور
علمی دنیا میں اہل سنت کا بہت بڑا نام، شاید سب سے بڑا نام، سب انہی سے لیتے لیتے روایت کی اجازت ہے۔ صرف الشہادتین، دو شہادتوں کا راز، اور شہادت کی دو ہی قسمیں ہیں، شہادت کے دو ہی طریقے ہیں، یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے زہر کے ذریعے، یا کسی کو شہید کیا جاتا ہے تلوار کے ذریعے۔ اب اگر نبی کے دونوں نواسے زہر سے مار دیے گئے ہوتے تو ایک قسم شہادت حاصل نہ ہوتی، اور دونوں کو اگر تلوار سے مار دیا گیا ہوتا تو نبی کی ایک قسم شہادت کا عنوان نہ ہوتا، ایک کو زہر سے مارا گیا اور ایک کو تلوار سے مارا گیا۔ وقت نہیں ہے اور فضائی کا باب میں نے بند کر دیا، ورنہ علامہ اقبال نے امام حسن کی شہادت پر جو کلام کہا ہے، آیگے شمع شمستان حرم، امام حسن تیری فرماتے ہیں، حافظ جمعیت خیر الامم، دانشینت آتش پیکار اٹھی، پشت پادر پر سرے تاج لگی، وہ حسن مشتبہ جنہیں زہر دے کے مار دیا۔ جب میرے مولا کو زہر کا اثر ہونے لگا اور قے کے ذریعے جگر کے ٹکڑے کر دیا، تو امام حسن قریب بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین مولا حسن کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب امام حسن کو قے سے جگر کٹ کر باہر آیا تھا اور امام حسین کو تشت ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، تو اسی اثنا میں کسی نے بتایا کہ زینب آ رہی ہے۔ امام حسن نے فرمایا، بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا دو، میری زینب سے برداشت نہیں ہوگا، میری بہن سے برداشت نہیں ہوگا، سنیں گے عزیزانو؟ تو امام حسین نے فرمایا، بھائی اللہ نے اس بہن کو بڑا حوصلہ دیا ہے۔ امام حسین کا تو ایک ہی جملہ ہے، لیکن میں اگر رونے والوں سے کہوں کہ اللہ نے جناب زینب کو بڑا حوصلہ دیا، کیسے؟ نبی کا جنازہ دیکھا، نانا کی میت دیکھی، اپنی ماں کا جنازہ دیکھا، اپنے بابا کی میت دیکھی، سر پہ لگی ہوئی تلوار دیکھی، سر کا زخم دیکھا، بھائی حسن کا جنازہ دیکھا، اور یہ واحد جنازہ ہے پنجتن میں جو گھر سے نکلا دفنانے کے لیے، مگر کچھ دیر کے بعد دوبارہ واپس آیا، اس لیے کہ تیر مار دیے گئے جنازے میں۔ اور عزیزانو اس بہن کا تو بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، جسے رونا آ رہا ہے اپنی آواز ادا کریں گے، اپنے بھائی حسین کو ذبح ہوتے میں دیکھیں گے، بار بار پکاریں گی، کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے۔ عرب دنیا کا دستور یہ تھا کہ اگر عرب کی عورت باہر گھر سے نکل کر آئے اور سر پر دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو گزرتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ کوئی مطالبہ کر رہی ہے، اسے کوئی حاجت ہے، یہ کوئی مدد چاہتی ہے۔ سنیں گے عزیزانو، کبھی دائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی بائیں جا کے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی، تاکہ پورا عرب دیکھ لے کہ مجھے اپنے بھائی کی زندگی چاہیے، کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے۔ یہ بھی حکمت تھی، اگر یہ نہ کرتی تو کہتے ہیں ہم سے کب مدد مانگی تھی، کہ ایک مرتبہ کوئی نہ تھا جو زینب کبریٰ کی آواز سنتا، تو پھر دشمن کو بھی مخاطب کر کے کہا، دیکھ رہے ہو میرا بھائی مارا جا رہا ہے، شاید کہ ضمیر بیدار ہو جائے، شاید کہ انسان بیدار ہو جائے، اس کے اندر کا انسان بیدار ہو جائے۔ یہ زینب میری بیوی اس وقت میں بھی لوگوں کو ہدایت عطا کر رہی ہے۔ امام حسن جب شہادت قریب آئی تو جناب ام فروا کو بلایا، 2 سال کے ہیں حضرت قاسم، جو رونے آئے ہیں آج 7 محرم کو ہمارے بر صغیر کے اور حتیٰ عراق اور ایران میں بھی 7 محرم کو حضرت قاسم کی شہادت کا بیان ہے۔ شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں، مگر ان پورے 10 دنوں میں ہم نے بیان شہادت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ کل مولا عباس کا ذکر ہوگا، آج حضرت قاسم کا ذکر ہے۔ وجود معمولی نہیں ہے، شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے،
2 سال کا سن ہے جناب قاسم کا. حضرت ام فروا زوجہ اپنی زوجہ محترمہ کو بلا کر ایک تحریر ان کے ہاتھ میں دی. اے ام فروا اسے قاسم کے بازو پر باندھ دینا اور جب بہت مشکل وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھ لینا. بیوی فرماتی ہے کہ حسین نے کبھی ہمیں کسی مشکل میں جانے نہیں دیا, کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی, اتنا اپنی بچوں کا خیال رکھا حسین نے. جناب ام فروا کو, جناب قاسم کو, امام حسن کی بیوہ کو, امام حسن کے بچوں کو امام حسین نے احساس ہی نہیں ہونے دیا میرے بھائی کے بچے ہیں, میری بھابھی ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں جب تیسری مرتبہ جناب قاسم کو امام حسین نے لوٹایا نا, قاسم جاؤ تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا, اجرکم اللہ, خدا کسی بات میں نہ سمائے ہمیں اہل بیت میں رونے رولانے والوں میں قرار دے. جب تیسری مرتبہ جناب قاسم واپس آئے ہیں تو جناب ام فروا کو ذہن میں آیا اس سے زیادہ مشکل وقت میں نے نہیں دیکھا. تو بازو سے تعویذ کھولا, اسے کھولا تو دیکھا یہ خط ہے حسین ابن علی کے نام. اور اکبر کیا انتظام ہے کربلا کا, کیا انتظام ہے اس گھرانے نے, کیا انتظام کیا ہوا ہے. اس خط میں امام حسین کو مخاطب کیا ہوا ہے. جناب ام فروا کہتی ہے مجھے اتنا اطمینان ہوا کہ اب میری مشکل آسان ہو جائے گی. اس شب عاشور جناب ام فروا جناب قاسم سے یہ کہہ رہی تھی, قاسم کل قربانی میں تاخیر نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر مار دیے جائیں, اور محمد مار دیے جائیں, عباس مار دیے جائیں اور تم زندہ رہ جاؤ. اے میرے لال, اگر تم نے قربانی میں تاخیر کی تو کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ غیر خاندان کی ماں تھی, تربیت پر فرق آ گیا. یا اگر بنی ہاشم میں سے ہوتی, سیدانی ہوتی, تو میرے لال خبردار کوتاہی نہ کرنا. لیکن جب اس خط کو دیکھا تو فرمایا جاؤ قاسم یہ خط اپنے چچا کو دے دو. حضرت قاسم آئے ہیں, اپنے چچا امام حسین کو وہ خط دیا جس میں امام حسن نے بھائی حسین کو لکھا تھا, بھائی حسین کربلا میں نہیں ہوں. اللہ اکبر, بھائی حسین میں کربلا میں نہیں ہوں, میری جانب سے میرے قاسم کو قبول کر دو اور اسے جانے کی اجازت دے دو. امام نے اپنے بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, اور روایت کہتی ہے واحد مجاہد ہیں حضرت قاسم جنہیں لپٹا کر امام حسین بہت دیر روئے, اور اتنا روئے ہیں کہ چچا بھتیجے دونوں زمین پر گر گئے. تب جناب زینب نے آگے بڑھ کر دونوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا عباس قاسم کو تیار کرو, مجھے اسے میدان کربلا روانہ کرو. حضرت جناب قاسم کا قد بہت دراز نہیں تھا, جب گھوڑے پر بٹھایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے, تو رکابوں کو کاٹ کر رکابیں چھوٹی کی گئی تاکہ پیر رکابوں میں آ جائیں. حضرت قاسم کے سر پہ خود بیٹھ نہیں رہا تھا, حضرت قاسم کے سر پہ خود نہیں رکھا گیا, بلکہ حضرت قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا. اور یہ واحد مجاہد ہے جسے حسین عجیب انداز سے سجا رہے ہیں. اگر آپ رونے کے لیے ایک منزل اور لے لیں, اس شہید کے ساتھ ایک ماں کی شادی کی آرزوئیں بھی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین دولہا بنا رہے ہیں. اور کوئی پوچھے ام فروا سے کتنی آرزوئیں ہوتی ہیں ایک ماں کی کہ میرا جوان بچہ, اللہ اکبر, امامہ سر پر باندھا اور حضرت قاسم کو نقاب لگائی. آیت اللہ فاطمیہ ایک بزرگ عارف عالم دین ہے, انہوں نے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ امام حسین نے جناب قاسم کے نقاب اس لیے لگائی کہ چہرے پر بچپنا ظاہر تھا. حضرت قاسم کا چہرہ مبارک جو تھا اس میں کمسنی ظاہر تھی, دشمن بچہ دیکھ کر حملہ نہ کرے. اس کے تلوار کی کاٹ تو بتائے گی کہ کس کا پوتا ہے, اس کے بازوؤں کا زور تو بتائے گا کہ کس عباس کا شاگرد ہے, مگر چہرہ دیکھ کر سب حملہ نہ کرتے, لہذا چہرے پہ نقاب لگا دی. اور دوسرا سبب یہ تھا,
آیت اللہ فاطمیہ فرماتے ہیں دوسرا سبب یہ تھا کہ چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس کے چہرے پہ کوئی زخم لگے. اور اگر آپ آمادہ ہیں تو یہ روایت بھی سن لیجئے. آپ کی آوازیں بلند ہیں کہ جو کٹے ہوئے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا تھا تو جناب قاسم کا سر بھی کٹا ہوا نیزے پر اٹھایا گیا تھا. کٹا ہوا سر نیزے کی علی پر اٹھایا ہوا تھا. جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ کر جو بات کرتے ہیں ہمیں ایسی ہے، پیشانی ایسی ہے، ناک کی نوک ایسی ہے، لب ایسے ہے، اور پھر قیافہ شناس شخصیت بتاتے ہیں کہ اس کے چہرے کی چہرہ بتا رہا ہے کہ شخصیت کیسی ہے. ایک قیافہ شناس سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بیان کر رہا تھا. اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کے احوال بیان کیے. امام حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا ان لوگوں میں اس سے بڑا وجود کوئی نہیں ہے. کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. اس نے حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کی جو آرزو ہے تھی وہ پوری نہیں ہوئی. جناب قاسم کا چہرہ دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا. اس نے کہا یہ آ کر دیکھو، لوگوں کا بات کر کے یہ چہرہ آ کے دیکھو، کفل قتل قمر، چاند کا ٹکڑا. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، مائیں بھی بیٹھی ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا تاکارو، جو